خواتین و حضرات، پچھلے ویڈیو میں آپ کی ملاقات میں نے کرائی تھی ان صاحب کی جو مفت مشورہ کارپوریشن رن کیا کرتے تھے. تو یہ طے ہوا تھا کہ آج کی گفتگو میں ہم یہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب لوگ آپ سے مشورہ مانگے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو جناب، پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگے کسی مشکل میں آ کر، تو اسے اس بارے میں کنونس کرنا ضروری ہے کہ پہلی دفعہ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس مشکل میں مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا پائیں. یہ جو احساس ہے نا شیئر ہو جانے کا آپ کی مشکل کے، کہ کوئی اور میرے ساتھ ہے، یہ ان اٹ سیلف تھراپیوٹک ہے. یہ ان اٹ سیلف اس کے اندر ایک ہیلنگ ہے اس کیفیت میں. اور اس سے وہ جو امبیلنس ہوتا ہے نا انسان کا جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، وہ ایک بیلنسڈ کیفیت میں نہیں ہوتا. اس کو جیسے ہی کسی کا، جیسے آپ اگر خدا نخواستہ کہیں ڈگمگا جائیں تو آپ فوراً کسی ہاتھ کو، کسی سہارے کو ڈھونڈتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو وہ سہارا ملتا ہے تو خود صرف اس کا مل جانا آپ کے لیے کافی ہوتا ہے آپ کو بیلنس کر دینے میں، اور آپ گرنے سے بچ جاتے ہیں. تو پہلا سٹیپ کیا ہوا کہ اپنا ہاتھ بڑھا دینا اس شخص کے لیے اور یہ کہنا کہ میں ہوں. وہ جو فلموں میں کہا جاتا ہے کہ میں ہوں نا، تو وہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف یہ موقع اس کو دیا کہ آؤ تم اس مشکل میں پہلی دفعہ یہ جان لو کہ تم اس میں اکیلے نہیں. تو آپ مشورہ نہیں دیا، آپ نے صرف احساس دلایا ہے اس شخص کو کہ وہ مشکل میں اکیلا نہیں. پہلا سٹیپ. دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ یقین دلانا کہ یہ ٹائم جس میں تم مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، یہ فیصلہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. کیونکہ جو بھی فیصلہ تم اس کیفیت میں کرو گے وہ فیصلہ بہترین فیصلہ نہیں ہوگا. تو آؤ تھوڑا سا انتظار کر لیں اس بارے میں کہ اب ہم مل کے کچھ اس مشکل کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، اور ہم ایک طریقہ کار بناتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کا. طریقہ کار مل کے بناتے ہیں، جوائنٹلی کرتے ہیں وہ جو تم پہلے اکیلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس کا اعتبار بحال ہوگا، وہ سٹیبل ہو جائے گا، اور وہ جو ڈسٹریس کی کیفیت تھی نا جس میں وہ بھاگا بھاگا کبھی اس سے مشورہ لیتا، کبھی اس سے مشورہ لیتا، کبھی اس سے مشورہ لیتا، پیرالائزڈ ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، مشورے لیتا پھرتا رہتا ہے، وہ ایک دم جان جائے گا کہ مجھے فیصلہ تو کرنا ہے لیکن فوراً نہیں کرنا. اچھا، تو اب مل کے ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی طے ہو گیا کہ ہم اکٹھے ہیں، یہ بھی طے ہو گیا کہ ہمیں ابھی فوراً فیصلہ نہیں کرنا. تو پھر تیسری کیا چیز ہے؟ تیسری یہ کہ آؤ مل کر اب اس ساری بات کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ ایسے معاملات کو بھی زیر نظر لائیں جس پر ہو سکتا ہے تمہاری اکیلے کی نظر نہ گئی ہو. تو مجھے یہ سب باتیں دوبارہ سے بتاؤ، اور پھر اس سے وہ پروبنگ سوالات کرنا جن کے بارے میں اس کی نظر نہیں گئی، لیکن اس مسئلے کو الجھانے میں یا اس مسئلے کو پیدا کرنے میں ان معاملات کا کوئی نہ کوئی رول رہا ہوگا. تو چونکہ وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، جذباتی ہوا ہے، تو اس کی بعض اوقات ان معاملات کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک گھر میں جہاں بہت وائلنس ہو رہی ہے، بچوں کو ماں پیٹ رہی ہے، تو جب آپ ویسے جا کے کہیں گے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے بچوں کو بہت پیٹتی ہے، تو اس کے اوپر آپ کا مشورہ یہ ہوگا کہ بھئی اس کو سبق سکھاؤ. بچوں کو پیٹنے کی بات ہوتی ہے اور بچوں کو بچایا کرو اور اس کو سیدھا کرو. یہ تو مشورہ ہو گیا. لیکن جب آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو کہے گا کہ ذرا یہ تو سوچو کہ ایک ماں اپنے بچوں کو جب پیٹ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچوں کو نہیں پیٹ رہی، بلکہ وہ انہیں کمزور سمجھ کے وہ کر رہی ہے جو اس کو کمزور سمجھ کے کوئی اس کے ساتھ کر رہا ہے. اب یہ ایک نقطہ ہے جو شاید اس کے ذہن میں اس وقت نہ آیا ہو، کیونکہ سامنے جب آپ اپنے بچوں کو تکلیف میں پٹتے اپنی ماں سے دیکھتے ہیں تو کون شخص ہے جو سٹیبل رہے گا اس طرح کی؟ صرف ایک لامحالہ اس سے کیفیت پیدا ہوگی، دقت پیدا ہوگی. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب جب پہلی دفعہ وہ اس بارے میں سوچنا شروع کرے گا کہ کیا ہو رہا ہوگا میری بیوی کے ذہن میں، کہ ایک ماں جس کا کام ہی پیار کرنا اور چمٹانا ہے، اپنے بچوں کے بوسے لینا ہے، وہ اس حد کو کیسے پہنچی. تو پھر وہ کچھ نئی چیزیں اس کے ذہن میں ڈیٹا بیس کے طور پر جائیں گی کہ جب میں گھر میں نہیں ہوتا تو یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کچھ رویے ایسے ہوں جو اس کے اندر ایک
اشتعال پیدا کرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پاس کمیونیکیشن کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں، مطلب ہزار باتیں ہو سکتی ہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اپنے غصے پہ قابو کرنا ہی نہیں آتا، اس کے پاس وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ جس سے اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اس غصے پہ کیسے قابو پاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اب آپ کے ذہن میں چونکہ نئے ڈیٹا آنا شروع ہوئے نا، تو اب اس ڈیٹا کی بنیاد پر جو نیا آیا ہے، اور اب دو مل کے لوگ اسے ڈسکس بھی کر رہے ہیں، تو آپ معاون ثابت ہوئے اس کے لیے، وہ عقدے کھولنا اس کے اوپر، اس کے دماغ میں وہ در کھولنا، وہ روشن دان کھولنا کہ جس کا اس کا ذہن جو بند ہوا تھا اس مشکل میں، وہ اب ہوادار ہو گیا، اس کے اندر آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے سامنے مل کے بیٹھ کے آپ کہیں گے کہ یار اچھا، ایک تو یہ تمہارے ذہن میں آیا نا طریقہ کہ جتنی دفعہ وہ اپنے بچوں کو مارے اتنی دفعہ تم اسے مارو، یا فوراً اس کے گھر والوں کو فون کرو گے، یہ کس قسم کی آپ نے مجھے بیوی عنایت فرمائی ہے، تو ایک تو یہ آپ کے دماغ میں فوراً ریفلیکس میں آ گیا۔ اور تو اب سوچو، اب کیا ہوگا کہ جب نئے ڈیٹا کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ وہ یہ بات سوچنا شروع کرے گا آپ سے، تو خود اس کے دماغ میں کچھ نئے حل آئیں گے۔ جب اس کے دماغ میں یہ نئے حل آنے شروع ہوں گے تو پھر اس کے امکانات ہیں کہ آپ ہر حل کو لے کر اس کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے، اچھا اگر یہ پہلا حل ہے تو اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اچھا یہ دوسرا حل ہے، اچھا اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، آؤ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ پھر ان کی اور زیادہ گہرائی میں، اور زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنا شروع کرے گا۔ اچھا ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ہنر چاہیے، جو اسکل چاہیے، کمیونیکیشن کا، غصے پہ قابو پانے کا، لوگوں کی بات کو سمجھنے کا، لسننگ جو ایک بہت بڑی اسکل ہے، کیا یہ تمہیں آتی ہے؟ نہیں آتی؟ اچھا تو چلو سیکھیں۔ اچھا آپ کی بیگم کو آتی ہے؟ نہیں آتی؟ چلو ان کو بھی سکھائیں۔ تو اب ہم دیکھیں کیا ہوا کہ ہم اچانک اس مسئلے میں جو چھپے ہوئے مضمرات ہیں، ان کے جو حل ہیں، وہ اس شخص کی طرف سے باہر آ رہے ہیں، اور اس میں تبدیلیاں کون لا رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ آپ لا رہے ہیں؟ نہیں، وہ لا رہا ہے۔ تو جو نتیجہ نکلے گا اس سارے ایکسرسائز کا، اس میں کیا ہوگا؟ اس نتیجے کے سلسلے میں وہ اس کو اون کرے گا، اور اس کو کہے گا کہ یہ مسئلے کا حل میں نے فلاں شخص کے ساتھ مل کے خود ڈھونڈا ہے، اور پھر یہ جو اس نے ایک الگوریدم آپ کے ساتھ مل کے بنایا ہے اور اس گھر کے معاملے کو حل کیا ہے، نہ صرف اس کے اندر اس کی پرائیڈ آئے گی، بلکہ وہ اس حل کے طریقے کو ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی سکھائے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے، ہو سکتا ہے اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی سکھائے کہ یہ میں پہلے تو ایسے ہی مشورے لیا کرتا تھا، لیکن اب میں نے اس الگوریدم کو سمجھ لیا ہے کہ مسئلوں کے حل انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کیا سٹیپس ہیں جن سے وہ چھپے ہوئے حل جو ان کے اندر ہی تھے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے غائب کا، جو اس کے اندر ہی حاضر ہے لیکن اس کی نگاہ سے دور ہے۔ تو اس غائب کو حاضر کرنا جو اس کے اندر ہی چھپا ہوا تھا، پھر اس سے کچھ ایسے ہنر حاصل کرنا جو بھی اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور اس نے تھوڑی سی مدد لے کر ان ہنر کو پالش کر لیا ہے، اور پھر آخری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں جو اس کی زندگی کا دباؤ تھا، جو مشکلات تھیں، اس کو اس نے حل کر لیا۔ تو کیا ہی اچھا لگا ہوگا اسے جب اس نے اس مسئلے کو حل کیا ہوگا، اور بڑی پرائڈ سے کہا ہوگا کہ مجھے آتا ہے اپنے مسئلوں کو خود حل کرنا۔ اور اس سے جو اس کی ملاقات اپنے اندر کے غائب سے ہوگی، وہی ملاقات ہے جو حق سے اس کی ملاقات کا سامان ہے۔